الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، معزز شرکاء اور نوجوانوں و بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ اس نور ہدایت کی سیرت پر غور کریں، اس سیرت پر جس نے اندھیروں میں روشنی ڈالی، ضلالت میں ہدایت بخشی اور انسانیت کو انسانیت کی راہ دکھائی۔ عنوان محفل ہے اسلام کی تبلیغ، اور اسی موضوع کی روشنی میں آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال و افعال، ان کے تبلیغی اسلوب، صبر، حکمت اور قلوب فتح کرنے والے اخلاق پر گفتگو کریں گے۔ خواتین و حضرات، ہم نے جو اقتباس پڑھا ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کس خلوص، کس استقلال اور کس تحمل کے ساتھ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے بعد اللہ کے حکم سے لوگوں کو بلاتے ہیں، سچائی کی واضح دعوت دیتے ہیں اور امت کو بیدار کرنے کے لیے بارہا نصیحت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف الفاظ میں بلکہ اپنے کردار، سخاوت، شفقت اور ثابت قدمی میں وہ نمونہ پیش کیا جو دعوت حق کو کامیاب بناتا ہے۔ آج ہمارا مقصد صرف یادداشت نہیں بلکہ ہمیں سیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب تبلیغ کو اپنی زبان، اپنے عمل اور اپنے معاشرتی تعلقات میں زندہ کریں، چاہے ہماری جگہ مسجد ہو، محلہ ہو، اسکول ہو یا آن لائن دنیا۔ اسلام کی تبلیغ کا پیغام محبت، حکمت اور ثبوت عمل سے پہنچانا ہے۔ میں تمام معزز مہمانوں، اساتذہ اکرام اور معاشر حاضرین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اس محفل کی رونق بڑھائی۔ آئیے کھلے دل سے سنیں، غور کریں اور اپنے اندر ایک نیا عزم پیدا کریں کہ ہم بھی اپنے ارد گرد روشنی پھیلائیں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عمل فرمایا۔ اب میں دعا کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق تبلیغ کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق دے اور ہمارے الفاظ و اعمال میں برکت دے، آمین۔ اس کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا، ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے۔ پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم، اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا: اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پالو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی۔ اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کرو گے تو تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا: بھائی، کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہیں۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا۔ وہ بولا: اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم ان کے لیے ہم ایک ترن والے کی حیثیت ہوں گے۔ اس پر ابو طالب بول اٹھے: اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا: اے قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا: نہیں،
اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹا بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تم لوگوں کو اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو 2 کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزن والے ہیں۔ ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ کے خاموش ہونے پر ان میں سے کوئی نہ بولا تو آپ نے اپنی بات پھر دہرائی، پھر آپ نے 30 بار اپنی بات دہرائی، مگر اس بار بھی سب خاموش کھڑے رہے۔ اتنا ہوا کہ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی اور واپس چلے گئے۔ ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے، بتوں کو سجدے کر رہے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ آپ کی بات کے جواب میں قریش بولے، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ افسوس، آج کل ان گنت لوگ بھی قبروں کو سجدہ بالکل اسی خیال سے کرتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی، ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا کہا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالا ہے، ہمیں بے عقل ٹھہرایا ہے، اس نے ہمارے باپ دادا تک کو گمراہ کہا ہے، لہٰذا یا تو ہماری طرف سے آپ نپٹیے یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیے، کیونکہ خود آپ بھی اسی دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے اور اس کے دین کے آپ بھی خلاف ہیں۔ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیا کہ اچھا، میں انہیں سمجھاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبریل نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائے ظاہر ہوئے اور بولے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جن و انسانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس لیے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور وہ آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفر اور شرک ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ ان کے دل اس شرک اور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول کرنے کے پر آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی یہ بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جب بہت بڑھ گیا تو قریش کے درمیان ہر وقت آپ ہی کا ذکر ہونے لگا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ سے دشمنی پر اتر آئے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ پہلے ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے بولے، ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل، عزت دار اور بلند مرتبہ آدم ہیں۔ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں کو برا کہا جائے، ہمارے دین میں عیب نکالا جائے، ہمیں بے عقل ٹھہرایا جائے۔ اس نے ہمارے باپ دادا تک کو گمراہ کیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں سمجھا لیں، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک ختم نہ ہو جائے۔ الحمدللہ محترم الحضور، آج کی محفل سے ہم نے چند روشن سبق لیے۔ حق پر ثابت قدمی، صبر و تحمل، حکمت بیان اور سب سے بڑھ کر اپنے کردار کے ذریعے دعوت دینا، یہی وہ راستہ ہے جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف الفاظ تک محدود نہیں تھا، آپ کے اخلاق، آپ کی شفقت اور آپ کی قربانی نے لوگوں کے دل فتح کیے۔ ہمیں بھی اسی روش کو اپنانا ہوگا، نہ ناراضگی، نہ دھمکی، بلکہ محبت، سمجھداری اور عمل سے۔ اگر ہم ہر حال میں یہی اختیار کریں تو ہمارا معاشرہ خود بخود بدل جائے گا۔ میں آپ سب سے چند گزارشات کرتا، اپنے گھروں میں اس پیغام کو زندہ رکھیے، بچوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیے، اپنے الفاظ کا وزن رکھیے، تبلیغ میں شائستگی اور حکمت اختیار کیجیے، ہر دن ایک نیکی منتخب کریں اور اسے عملی شکل دیں، یہی مسلسل تبلیغ ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پیار اور حکمت سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اہل خانہ، معاشرے اور امت مسلمہ کو خیر و برکت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔